ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں صبح پڑھیں گے شام تک آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس شخص کا تصور کر کے جس کو آپ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں اس شخص کا تصور کر کے اس آیت مبارکہ کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، بس صرف 10 مرتبہ۔ کوئی لمبا چوڑا ایسا وظیفہ نہیں ہے، ہاں ہے کڑاکے دار وظیفہ انشاءاللہ العزیز، ایسا وظیفہ کہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے آپ شروع کریں گے اسی وقت سے اس کا اثر آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ 2 دلوں کو جوڑنے والی ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو کئی تفسیروں کے اندر بھی تحریر کیا گیا ہے کہ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ، خصوصاً محبت کے لیے، لیکن یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اور آج خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ وظائف ہمیشہ ہوتے ہیں جائز کام کے لیے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی کر سکتی ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے تو میاں کر سکتا ہے، یا بہن بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پھر اپنا قریبی رشتہ دار کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا پھر شادی کے لیے کر سکتے ہیں، پسند کی شادی ہے، یا پھر کہیں جگہ پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر منگنی بھی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، دعا خیر کہہ کر بھی ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر جیسے شادی کے دن قریب آتے ہیں پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا کمال مجرب وظیفہ ہے نا، ان معاملات کے لیے آپ اس کو صرف 1 مرتبہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پختہ امید ہے کہ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے۔ جو میں شرائط بتا رہا ہوں یہ ایک مختلف شرائط ہیں، اور اس وظیفے کے لیے سب سے پہلی شرط باوضو رہنا ہے۔ دوستو باوضو رہنے کی ویسے ہی بڑی برکتیں ہیں، انسان جب باوضو رہتا ہے تو کچھ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور باوضو رہنے کی ویسے بھی اتنی برکتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہ بلال وہ کون سا عمل ہے آپ کا کہ تو کرتا ہے؟ میں جنت میں گیا تو جنت میں اپنے پاؤں کے آگے آگے تیرے پاؤں کی آہٹ کو سنتا تھا۔ تو بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک چیز ہے، میرا جس وقت وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ دوستو وضو جب انسان کرتا ہے، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے ساتھ پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں، وضو کی ویسے بڑی برکتیں ہیں، اور اس وظیفے کے لیے بھی سب سے پہلی شرط وضو ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ اور دوسری شرط
बावुज़ू रहना है तो दूसरी शर्त यह है कि हर वक्त दरूद पाक पढ़ते रहना है। कोई सा भी दरूद आपको आता हो, बेशक वो दरूद इब्राहिमी आता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना है, या कोई और दरूद खिज़री आता है, या दरूद तुनजीना आता है, या दरूद हज़ारा आता है, कोई भी दरूद आता है आपको जो आसान हो आपको पढ़ने के लिए, वो बेशक चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ते रहें। अगर किसी के साथ ख़ास बात करनी है तो बेशक आप कर सकते हैं। दरूद पाक की बड़ी बरकत है। एक हदीस पाक में आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया है। और एक हदीस पाक में फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दलाइलुल खैरात के अंदर हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया इन्ना औलन नासी बि अक्सरहुम अलैया सलातन, हुजूर ने फरमाया लोगों में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो है जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता है। हुजूर फरमाते वो मेरे ज़्यादा करीब है जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता है। क्यों? हुजूर पर जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, और हुजूर की मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा, जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है ना, उस दिल के अंदर ईमान भी नहीं है। लाजमी इस मेरी बात को ज़हन नशीन रखें, क्योंकि ईमान के लिए हुजूर की मोहब्बत का होना शर्त है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है या हुजूर की मोहब्बत में कमी है तो फिर ईमान भी कामिल नहीं हो सकता कभी भी। दरूद पाक पढ़ने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद देते हैं एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने के साथ। अब खुद अंदाज़ा करें, जब कसरत से दरूद पाक पढ़ेंगे, हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता है मैं मोहम्मद उसको ख्वाब के अंदर अपनी ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों देख लें, दरूद पाक पढ़ने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। और इस वजीफ़े की दूसरी शर्त ही दरूद पाक है, चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ते पढ़ते रहना है। और तीसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, गुनाहों से तौबा करने के वैसे बड़े फ़ायदे हैं। गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से जनाब अली दुआएं कबूल होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से दिल को सुकून मिलता है। गुनाहों से तौबा करने से सबसे बड़ा इनाम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। और चौथी शर्त, नमाज की पाबंदी करनी है। और पांचवी शर्त, कुरान करीम की तिलावत करते रहना है। कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जो बंदा दुनिया में रहकर कुरान से मोहब्बत रखता है, कुरान उसको कब्र में भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। कब्र भी अकेला, हदीस पाक में आता है, जो शख्स कुरान करीम के साथ मोहब्बत रखता है, कुरान को पढ़ता रहता है, जब कब्र में जाएगा ना अकेला, तो हर सेट पे कुरान उसके लिए रोशनी करेगा। अगर मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो कुरान ही उसको जवाब सिखाएगा। अगर जनाब अली उस पर किसी गुनाह की वजह से अजाब आने वाला होगा तो कुरान ही उसकी ढाल बन जाएगा। कुरान बड़ी बाबरकत और बावफा किताब है कि इंसान को दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इसके साथ वफा करता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं कुरान के साथ यारी जोड़ें, दीन के साथ मोहब्बत रखें, अल्लाह के रास्ते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। ये दुनिया गुजर जानी है, वक्त यार 4 दिन की दुनिया है, गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं 3 सांस का नाम ज़िंदगी है। एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। हुजूर ने फरमाया कि तुम ज़िंदगी गुजारो
راہگیر مسافر کی طرح زندگی گزارو. جیسے راہگیر مسافر زندگی گزارتا ہے, چلتا چلتا جہاں تھک جاتا ہے کہیں بیٹھ جاتا ہے پھر چل پڑتا ہے. یا حضور نے فرمایا کہ تم انبیاء کی زندگی کو دیکھو. حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال زندگی گزاری ہے, اور 950 سال کے اندر آپ نے اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا. لوگ کہا کرتے تھے کہ نوح آپ پیغمبر ہیں, اگر آپ اشارہ کریں تو پہاڑ بھی سونا بن کے آپ کے سامنے آ جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے یار پتہ نہیں آج چلے جائیں گے یا کل چلے جانا ہے, آج چلا جانا ہے کل چلا جانا, آج چلا جانا کل چلا جانا. 950 سال کی زندگی گزاری. اور گھر کس طرح کا تھا؟ 4 جناب علی لکڑیاں کھڑی کی ہوئی تھیں, اور ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر ان کے اوپر بھیڑ اور بکریوں کی اون رکھ کر یہ آپ نے ایک جھونپڑی بنائی, اور اس جھونپڑی کے اندر 950 سال کی زندگی گزاری. دوستو یہ دنیا گزر جائے گی, وقت ہے گزر جاتا ہے, وقت کسی کی جاگیر نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وقت کیسے. اب اپنا اندازہ کریں, میں خود 34 سال کا ہو گیا ہوں, 35ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں, پتہ بھی نہیں ہے یار 35 سال کیسے گزرے ہیں, کوئی پتہ نہیں. دوستو کوشش فرمائیں, دین کے ساتھ محبت رکھیں, اپنی آخرت کو یاد رکھیں. حضور کی حدیث مبارک حضور نے فرمایا قبر دن میں 3 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے, میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں, کیا لے کر میرے پاس آ رہا ہے, میرے پاس آنا, میں اندھیر نگری ہوں, میں اندھیر کا گھر ہوں, میرے پاس کیا لے کر آ رہا ہے. 3 مرتبہ قبر انسان کو دن میں پکارتی ہے. کوشش فرمائیں, وقت ایسے ضائع نہ کریں, اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. دوستو کوشش کریں, یہ وقت گزر جائے گا. اور آخری شرط یہ ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کرنا, جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کریں گے. حضور کا فرمان مبارک ہے صدقہ ترد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, مشکلات دور ہوتی ہیں, صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے, صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے, صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. جتنا ہو سکتا ہے یار, لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کروں, ساتھ کہیں آپ کے غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں, یا پھر دین مسجد کہیں زیر تعمیر ہے مسجد پر خرچ کر دیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. یا پھر دین کے طالب علم پر خرچ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. دوستو کوشش فرمائیں یار, کوشش فرمائیں, یہ زندگی گزر جائے گی, گزر جائے گی زندگی. حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں 3 بندے کھڑے ہوں گے, ایک جہاد کرنے والا شہید, ایک عالم دین, ایک دنیا دار. اللہ رب العزت تینوں کو حکم فرمائے گا کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے. تو شہید کہے گا مولا عالم دین, عالم دین کہے گا مولا یہ دنیا دار. اللہ رب العزت سوال فرمائے گا, جانتا تو وہ سب کچھ ہے. حضور نے فرمایا اللہ رب العزت سوال فرمائے گا کہ یہ جنت میں جانے کا پہلے کیوں حق رکھتا ہے. تو عالم دین عرض کرے گا مولا یہ دنیا دار تھا واقعی, اور ایک ایسا دور تھا کہ پیسے کی قلت تھی, دین کا کام نہیں ہو سکتا تھا, ہمارے لیے پڑھنا مشکل تھا. مولا اس نے تعاون فرمایا, ہم نے دین پڑھا اور ہم نے بیان کیا, تو ہمارے بیانات میں سے سننے والے کوئی مجاہد نکلے, کوئی شہید نکلے, کوئی عالم دین نکلے, کوئی ولی اللہ نکلے, تیرے راستے پہ چلنے والے تھے. اللہ رب العزت حکم فرمائے گا, ایک ہاتھ سے عالم دین کو حکم ہوگا, ایک ہاتھ سے دنیا دار کو پکڑ, ایک ہاتھ سے شہید کو پکڑ, تو جا, جو تیرا جنت میں تیرا مقام ہوگا وہی ان کا بھی مقام ہوگا. یاد رکھیے گا عالم دین جنت کے اندر جناب علی انبیاء کے پڑوس میں ہوں گے. کوشش فرمائیں دوستو دین کے ساتھ محبت رکھیں. تو ان جو شرائط میں نے بتائی ہے, ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں صبح پڑھیں گے شام تک آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور وہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ آنکھیں بند کر لینی ہے
اور اس شخص کا تصور کر کے جس کو آپ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اس شخص کا تصور کر کے اس آیت مبارکہ کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، بس صرف 10 مرتبہ، کوئی لمبا چوڑا ایسا وظیفہ نہیں ہے، ہاں ہے کڑاکے دار وظیفہ انشاءاللہ العزیز، ایسا وظیفہ کہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو آنکھیں بند کر لینی ہے، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورۃ یاسین کی یہ پہلے رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ وظیفہ تو ہے 3 دن یا 5 دن یا 7 دن آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں جیسے آپ شروع کریں گے اسی وقت سے اس کا اثر آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔